اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلا دی جائے گی، یعنی سخت قسم کا زلزلہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، نفخہ اولا ہوگا، تو اس کے بعد زمین میں سخت قسم کا زلزلہ آئے گا جس سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس زلزلے کے آنے کے بعد زمین اپنے سارے بوجھوں کو نکال پھینکے گی، یعنی زمین کے اندر جو مردے دفن ہوں گے زمین ان کو بھی باہر کر دے گی، اور اس کے علاوہ جو معدنیات، سونا چاندی اور جتنے بھی ذخائر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں، بھر رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے جب نفخہ اولا ہوگا، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور اس کے نتیجے میں زمین میں زلزلہ آئے گا، تو وہ سارے کے سارے بوجھ، وہ سارے خزانے، وہ سب باہر آ جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ مسلمانوں کو تو معلوم ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو تو عقیدہ قیامت معلوم بھی رہتا ہے اور مستحضر بھی رہتا ہے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ جو اور لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ بات باعث تعجب ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کا زلزلہ ہے اور زلزلے کے نتیجے میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ یہ بالکل عجیب و غریب معاملہ ہوگا کہ جب زلزلے آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ عمارتوں کے نیچے جو چیز ہوتی ہے وہ باہر آ جاتی ہے، لیکن اس دن اس زلزلے میں یہ عجیب معاملہ ہوگا کہ اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، یعنی کہ زمین کو انسان اس دن بولتا ہوا دیکھے گا۔ اور پہلے زمانے کے اندر اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کو سمجھنے میں کچھ دشواری آ سکتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں ان چیزوں کو سمجھنا بہت آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ ایک چھوٹا سا میموری کارڈ ہوتا ہے، اور اب تو کارڈ بھی نہیں ہوتا، موبائل کے اندر ہی جو انٹرنل میموری ہوتی ہے وہ 256 GB اور اس سے بھی زیادہ ایک موبائل کے اندر اتنا ڈیٹا ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں صفحات اس کے اندر رکھے جا سکتے ہیں، اور نہ جانے کتنے گھنٹوں کی آڈیو اور ویڈیو اس کے اندر رکھی جا سکتی ہیں۔ اور جب اس وقت وہ میموری کارڈ آتا تھا تو وہ پلاسٹک کا اتنا سا ہوتا تھا، اور اس میں بھی جو اصل اس کی جگہ ہوا کرتی تھی وہ اتنی سی ہوا کرتی تھی۔ جو اب ایک انسان اپنی عقل لگا کر کے جب ایسی چیز تیار کر سکتا ہے اور اس کے اندر اتنا سارا ڈیٹا محفوظ کر سکتا ہے، تو کیا اس کائنات کے بنانے والے میں قدرت و طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کے اندر سارا ریکارڈ محفوظ کر سکے؟ تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت اس دن زمین کو یہ طاقت دیں گے کہ اس نے جو کچھ محفوظ کیا ہے اپنے اندر ان سب باتوں کو وہ بیان کرے گی۔ بیان جبھی کرے گی جب وہ محفوظ کر رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جس زمین پر کھڑے ہو کر کاروبار کرتا ہے، جس آفس میں کاروبار کرتا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی اسے نہ بھی دیکھ رہا ہو تو وہ زمین اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، وہ در و دیوار اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ انسان لوگوں کی آنکھوں سے بچ کر چار دیواری کے بیچ میں بیٹھ کر کے اگر کوئی غلط منظر دیکھتا ہے تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہ ایسے لگا رکھے ہیں کہ ان سے جدا ہی نہیں ہو سکتا انسان۔ یہ چھت بھی گواہ بنتی ہے، در و دیوار بھی گواہ بنتے ہیں، زمین بھی گواہ بنتی ہے، اور انسان کا جسم خود گواہ بنتا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، یہ سارے راز اور سب خبریں بیان کرے گی کہ میرے اس خطے پر فلاں جگہ فلاں علاقے کے اندر فلاں شخص نے میرے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ گناہ کیا تھا، فلاں کمرے میں فلاں شخص نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں شادی کے موقع پر شادی ہال میں فلاں شخص نے یہ گناہ کیا تھا۔ جس نے جہاں گناہ کیا ہوگا یہ زمین قیامت کے دن اللہ کے سامنے بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس وجہ سے بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے یہی حکم دیا ہوگا اسے۔ ابھی زمین یوں بیان نہیں کر رہی ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دے رکھا، جب زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے بیان کرو تو زمین بیان کرنا شروع کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ در گروہ آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، یعنی اعمال کے اعتبار سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی، گنہگار الگ اور گناہوں میں تفصیلات، اس طرح سے گروہ بندی کر دی جائے گی، اور ان کو اس لیے لایا جائے گا کہ ان کے اعمال ان کو ایک بار دکھا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے اور انسان کو یاد بھی خود ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتمام حجت کے لیے ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں گے۔ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، یہ فرشتوں نے پیش کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے تاریخ کے ساتھ، زمین کی گواہی کے ساتھ، کرامن کاتبین کی گواہی کے ساتھ۔ پھر بھی بعض انسان جھگڑا کریں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا نامہ اعمال ہے ہی نہیں،
یہ کسی اور کا نامہ اعمال میرے ساتھ لگا دیا۔ زمین کی گواہی کو بھی جھٹلا دیں گے، بالکل مکھر جائے گا انسان۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے یا اللہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ فرشتہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یا نامہ اعمال میرا بدل گیا ہوگا، کسی دوسرے کا آ گیا میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند کریں گے، اور اس کے بعد جس عضو سے جو گناہ ہوا ہوگا اس کو بلوائیں گے۔ ہاتھ سے گناہ کر رکھا ہوگا تو ہاتھ گواہی دے گا، پیر سے کر رکھا ہوگا پیر گواہی دے گی، شرمگاہ سے کر رکھا ہوگا شرمگاہ گواہی دے گی، آنکھ سے کر رکھا ہوگا آنکھ گواہی دے گی۔ اب جب اس کی پھر وہ منہ کھلے گا تو وہ انسان کہے گا کہ میں تو تجھے ہی اپنے جسم سے، کہ میں تو تمہیں ہی بچانے کے لیے کر رہا تھا اور تم ہی نے مجھے پھنسوا دیا، پھر کوئی چارہ کار ہی نہیں رہے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیتیں اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حساب کتاب جو ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ ہمارے یہاں دنیا میں کبھی کبھی انسان حساب کتاب کرتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ یا اپنے قریبی تعلق والوں کے ساتھ، تو وہ سرسری سا حساب کتاب کرتا ہے، موٹا موٹا، اس کی باریکی میں نہیں جاتا۔ اگر وہ دیکھتا بھی ہے کہ کچھ حساب میں گڑبڑ ہے تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے بچے نے لے لیے ہوں گے، گھر کی بات ہے، گھر میں چلے گئے ہوں گے، وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی یہ آیت آئی تھی اور اس میں بھی آئی ہے کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ ہم اے انسان اور جنات کی جماعتوں تمہارے لیے باقاعدہ اس کام کے لیے فارغ ہو کر کے بیٹھیں گے۔ جب تک کائنات کا نظام چل رہا ہے جب تک تو حساب کتاب نہیں کریں گے، پھر کائنات کا نظام بند کر کے باقاعدگی کے ساتھ بیٹھ کے حساب ہوگا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ذرہ اس حصے کو کہتے ہیں جس کو تولا نہیں جا سکتا، اتنا باریک ذرہ، اتنا باریک بھی کوئی نیکی کا عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو تولا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو حاضر کروں گا اور اس کا حساب ہوگا۔ نیک عمل کیا ہے تو اس کی جزا ملے گی، اس کا صلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کسی نے ذرے کے وزن کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھے گا، اس کا سامنا کرے گا اور اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہی چیز جو بار بار ہر آیت میں بیان ہوتی ہے، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کسی بدعملی کا تذکرہ فرماتے ہیں آخر میں آخرت کی آیتیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے کسی کے بھی سدھار کا۔ انسان نہ قانون کے ڈر سے نہ کسی سزا کے ڈر سے کبھی بھی اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتا، کیونکہ اگر کسی قانون کا ڈر ہوتا ہے تو اس قانون کا توڑ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو اس سزا سے بچنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے انسان دماغ سے پکڑتا ہے کسی کو، اسی دماغ کا استعمال کر کے انسان بچنے کا طریقہ بھی نکال لیتا ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہوتی ہے کہ جس سے نہ تو انسان دماغ لگا کر کے بچ سکتا ہے، نہ اس کے علم سے چھپ سکتا ہے، نہ اس کے اختیار اور قدرت سے باہر جا سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر انسان میں تبدیلی آتی ہے تو آخرت کی پکڑ کے ہی ڈر سے اور آخرت کی امید، آخرت میں انعام پانے کے امید کے نتیجے میں ہی اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو اس سوچ کو ہمیں بار بار دہرانا چاہیے، بار بار اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے کہ آخرت میں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ اسی سے ہماری ہر طرح کی چیز کے اندر، نماز کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، اسی سے اگر سدھار آئے گا تو اسی سے آئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے آخرت کی جواب دہی کے علاوہ جس سے انسان کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر تبدیلیاں پیدا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔